افروز ہیں اور میں تقریباً 2-3 گھنٹے سے آپ کے پاس آ چکا ہوں اور میں نے بارہا مرتبہ مولانا صاحب سے پوچھا کہ حضرت شاہ صاحب سے ملاقات کروائیں، تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کسی کام کے لیے شاید بازار تشریف لے گئے ہیں۔ اب دل تو یہ کر رہا تھا کہ پچھلے سال کی طرح آپ کا پھر خطاب جو ہے وہ سنا جائے، لیکن آپ نے حکم کیا ہے تو میں ناچیز نالائق گمہ حکم کو پورا بجاوری کے لیے خدمت ہوں۔ خوبصورت نوجوان علماء کا گلدستہ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے اور آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں آپ سب میرے لیے قابل عزت قابل احترام ان سے متنفر کیا جائے۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ آنکھیں بند نہ رکھیں، آنکھیں کھولیں، غور کریں۔ مسلمانوں کو ان کے روحانی مراکز سے متنفر کیا جا رہا ہے اور ہم دن بدن اپنے بزرگوں پر تشن و تان کر رہے ہیں اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم مہربانی فرمائے نبی پاک کی امت پر، آمین کہیں صاحب۔ اللہ کریم حضور کی امت کو محبت کا پلیٹ فارم عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کا ادب نصیب فرمائے۔ آج گفتگو کے لیے جس آیہ مقدسہ سے میں مستفیض ہونے لگا ہوں، یعنی جس آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ آیہ مجیدہ سورہ المومنون سے ہے۔ سورہ مومنون قرآن حکیم کا 23 نمبر سورہ ہے اور بیٹا نیچے گوٹی سے لکھا ہے شاباش۔ اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح۔ قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا، سبحان اللہ۔ افلح کا معنی ہے مراد کو پہنچا، افلح کا معنی ہے کامیاب ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، پھر عرض کرتا ہوں، اللہ جی نے سورہ المومنون کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا قد افلح۔ قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا، افلح کا معنی ہے اس کو خیر ہی خیر ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کی خاموشی بجا ہے، لیکن میری بھی بڑی بری عادت ہے کہ جب تک آپ نے ہمہ تن گوش نہیں ہونا، میں نے آگے قرآن نہیں پڑھنا۔ میں پھر آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ اللہ جی نے ارشاد فرمایا قد افلح، شک نہیں کرنا، اس کی کنڈ نہیں لگے، اس کی کنڈ اس کی کنڈ نہیں لگتی، وہ مراد کو پہنچا۔ اللہ جی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مالک فرماتا ہے جس کے پاس ایک دولت ہے، دولت ایک طاقت ہے، اس کے پاس ایک طاقت ہے اور ایک دولت ہے۔ اللہ جی وہ کون سی دولت ہے؟
فرمایا قد افلح المؤمنون، شک نہیں کرنا اسے خیر ہی خیر ہے جس کے پاس ایمان ہے، اسے خیر ہی خیر ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ آپ نے پہلی آیت کو اچھی طرح سے وصول کیا ہے۔ میں سورہ یوسف تلاوت کر رہا ہوں، 12 نمبر سورہ ہے۔ میں آخری آیت لے رہا ہوں، 111 نمبر آیت ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ جینے آپ، خوش رہیں آپ، اچھا سنتے ہیں، میں پھر پڑھتا ہوں۔ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ پھر فرمایا لام معنی ہے شک نہیں کرنا، قد معنی ہے شک نہیں کرنا، کانا فی قصصہم ان کے جو قصے ہوتے ہیں نا، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے جو واقعات ہوتے ہیں، جو ان کا ذکر ہوتا ہے، عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہم نے اس میں سبق رکھا ہے۔ پھر فرمایا ما کان حدیث یفترا، دیکھو ان کے قصوں کو من گھڑت واقعات نہیں سمجھنا، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ یہ ان کے واقعات ہی ہیں جو ہماری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، وتفصیل کل شیء، ہم نے ان کی ایچی بیچی بیان کی ہے، وہدن، اور شک نہیں کرنا ان کی بات ہی ہدایت ہے، وہدن، ان کے قصوں میں ہدایت ہے، وہدن، ان کے واقعات میں ہدایت ہے، ورحمتن، شک نہیں کرنا ادھر تم ان کا ذکر چھیڑو گے ادھر ہم رحمت نازل کریں گے، ادھر تم ان کا ذکر چھیڑو گے ادھر ہم رحمت نازل کریں گے۔ 3 چیزیں سامنے آ گئی۔ کون کون سی چیز سامنے آئی ہے؟ سبق، ہدایت، رحمت۔ اللہ جی یہ سب کو نصیب ہوگی؟ فرمایا نہیں، خریدار ہو، اس کے پاس دولت ہو تو یہ سودا میسر آ جائے گا۔ اللہ جی وہ کون سی دولت ہے جس سے یہ سودا مل سکتا ہے؟ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی والتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ سودا اسے ملے گا جس کے پاس ایمان موجود ہے۔ مجھے لگتا ہے میں بات آگے نہیں کر سکا، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ مجھے سورہ ہود سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، 11 نمبر سورہ ہے اور 120 نمبر آیت ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، محمد جی ہم نے آپ کے ساتھ آدم کا قصہ بیان کیا ہے، نوح کا قصہ بیان کیا ہے، ابراہیم کی چھری کا واقعہ بیان کیا ہے، اسماعیل کی قربانی کو بیان کیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بڑے نبیوں کا ذکر کیا۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ مالک کیا وجہ ہے؟ فرمایا ما نثبت به فؤادک، سننے والوں کا دل مضبوط ہوگا، سننے والوں کا دل مضبوط ہوگا، کمزور دل طاقت پکڑے گا، کمزور دل طاقت پکڑے گا، ان کا کمزور دل طاقت پکڑے گا۔ میں آگے کیسے پڑھوں؟ آپ تو جو بیٹھے، ان کا کمزور دل طاقت پکڑے گا۔ اچھا مالک پھر فرمایا وَجَاءَكَ
فی ھذہ الحق، محمد جی نبیوں کا ذکر وہ وسیلہ ہے جو بندوں کو حق تک پہنچاتا ہے، انبیاء کا ذکر وہ وسیلہ ہے جو بندوں کو حق تک پہنچاتا ہے، مضبوط کرتا ہے کمزور دل، بندوں تک حق پہنچتا ہے۔ اچھا مالک پھر فرمایا وَمَوْعِظَةٌ، نصیحت ہے، یہ ذکر ہی نصیحت ہے، وَذِكْرَى، اور بھولا ہوا صراط مستقیم یاد آتا ہے۔ اللہ جی یہ سبھی کو یاد آئے گا؟ فرمایا نا، جس کے پاس ایک دولت ہے، جس کے پاس ایک دولت ہے، جیتے رہے مولانا آپ کی عمر دراز ہو، جس کے پاس ایک دولت ہے، مالک وہ کون سی ہے؟ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سودا اسے ملتا ہے جو مومن ہوتا ہے، یہ سودا اسے ملتا ہے جو نہیں، مجھے لگتا ہے میں بات ابھی باتیں نہیں کر سکا تو مجھے سورہ اسراء سامنے آ رہی ہے، 17 نمبر سورہ ہے، اور مجھے یہاں پہ 70+ آیت یاد آ رہی ہے۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن کو شفا بھی بنایا ہے، ہم نے قرآن کو رحمت بھی بنایا ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے۔ نہیں مزہ آیا بھائی؟ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت، اللہ جی یہ سبھی کے لیے شفا ہے اور سبھی کے لیے رحمت ہے؟ فرمایا نا، سودا تو ہو، خریدار کو خریدنے کی دولت تو ہو، مالک وہ دولت کون سی ہے جس سے بندے کو قرآن شفا دیتا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن بھی شفا اسے دیتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ مجھے سورہ نحل یاد آ رہی ہے، 16 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 97 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 97 نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرمایا پاکیزہ زندگی کا وعدہ کرتا ہوں، پاکیزہ زندگی کا وعدہ کرتا ہوں، پاکیزہ زندگی کا وعدہ کرتا ہوں، پاکیزہ زندگی کا وعدہ کرتا ہوں۔ چاہو عورت ہو یا مرد ہو، پاکیزہ زندگی چاہتے ہو؟ جی مالک سب کا نہیں کرتا ہے، زندگی پاک مل جائے۔ فرمایا پھر ایک کام کرو جی، ایمان تم لے آؤ، پاکیزہ زندگی میں دیتا ہوں۔ آپ میں جتنے بندے مسجد میں تشریف فرمائے نا، آپ سارے پاک ہیں۔ ایک بندے نے بے شک کہہ دیا، باقی میری شکل دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس جملے میں تڑپ کے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے وہ چپ کیسے رہ گیا؟ بھائی میں آپ سے پھر کہتا ہوں، آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں نا، آپ سارے پاک ہیں۔ سن 2021 کے نازک دور میں بھی ہم پاک ہیں اگر ایمان ہے تو۔ نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ یہاں پہ ہیڈ قادرآباد آگے پاک ہو گئے ہیں۔ ہیڈ قادرآباد اگر پاک کر دے تو صبح 9 بجے قادرآباد کے ہیڈ میں کتا لے کر آ جاؤ، رات کے 2 بجے بھی نکالو تو وہ پاک ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ بندہ ایمان سے پاک ہوتا ہے، بندہ پاک کس دولت سے ہو سکتا ہے؟ اب جس ذات پر ایمان لانے کے بعد ہم جیسوں کو اللہ پاک کر دے، جملہ بڑا تھا میں نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چاہتا دیتا ہوں، جس ذات پر ایمان لانے کے بعد اللہ تو ہم جیسوں کو پاک کر دے، پتہ نہیں وہ خود کتنے پاک ہے۔ اسے سمجھ آئیے، اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ لیکن میں محمد کے گھر کی پاکیزگی پڑھنے نہیں بیٹھا، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا کہ اچھا مجھے سورہ مائدہ یاد آ رہی ہے، 5 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 5ویں آیت یاد آ رہی ہے، اگر آپ توجہ کرو تو میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔
یہ میرے سامنے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو ایمان کا انکار کر دے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو ایمان کا انکار کر دے نہیں بتایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جو ایمان کا انکار کر دے مولانا میری طرف دیکھیں نا بھائی جاگ جائے نا ایسے نہ کریں مجھے پتا ہے 10 بج کے کوئی 29 منٹ پہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے میں نے پہلی آیت پڑھ دی ہے میں مختصر کروں گا میرا پیپر ہے 8:30 بجے گیریگن یونیورسٹی لاہور میں میرا ایم فل کے آخری سیمسٹر کا پیپر ہے صبح مجھے جانا ہے آپ کے درمیان میں سے لیکن نوکری تو نوکری ہوتی ہے اللہ کی ارشاد ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جو ایمان کا انکار کر دے نہیں بتا رہا میں یکفر بالایمانی جو ایمان کا انکار کر دے فقد حبط عملہ اس کے جتنے عمل ہوں گے وہ سارے جلا دیے جائیں ایمان کا اگر کوئی انکار کر دے تو نمازیں جلا دوں گا روزے جلاؤں گا حج جلاؤں گا مجھے 25واں سورہ فرقان سے 70 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے اگر آپ توجہ کرو تو میں پڑھنا چاہتا ہوں اسے ذرا نہیں بتایا بھائی جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو نا میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ایمان کا انکار کر دیا اس کی نمازیں جلاؤں گا اس کے روزے جلاؤں گا اس کا حج جلاؤں گا لیکن اگر الا من تاب وآمن ایمان رکھ کر وہ توبہ کرے وعمل عملا صالحا پھر نیک اعمال کی طرف آ جائے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اللہ اس کے دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں یہ دولت ہے ایمان یہ دولت کیا ہے اس منہج پر اگر میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دوں تو 2-4 گھنٹے آرام سے گزر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت انتہائی کم ہے اور ہم نے کسی منزل تک پہنچنا ہے لفظ کیا ہے سارے بولو اس کا معنی کیا ہے لفظ ایمان کا معنی کیا ہے شاباش بیٹا آپ کا نام کیا ہے سعد تو آپ نے کہاں سے پڑھا کہ ایمان کا معنی یقین ہے اسلامیات کی کتاب میں پڑھا آپ نے جو بھی پڑھا ہے درست پڑھا ہے ایمان کا معنی یقین ہی ہے لیکن یقین بذات خود قرآن کا لفظ ہے یقین بذات خود قرآن کا لفظ ہے کیسے ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ عبادت کر وَعْبُدْ رَبَّكَ کر عبادت اتنی عبادت کر کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ہر سانس عبادت میں گزارتا حتی یأتیک الیقین یہاں تک کہ تیری موت کی ہچکی آ جائے موت کی ہچکی پر جو تمہیں منزل ملے گی اسے یقین کہتے ہیں اگر ایمان کا یہی معنی ہے تو ثابت ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا ساری زندگی ہر سانس عبادت میں گزارنے کے بعد آخری ہچکی پر جا کے جو مقام ملتا ہے ایمان اس طاقت کو کہتے ہیں بندے کو پہلے قدم پر ہو جسے سمجھ آئیے اسے میں ڈال دیتا ہوں بھائی دیکھیں میں عرض کرتا ہوں لفظ ایمان جو ہے وہ الف میم اور نون سے نکلا ہے جب اسے محرک کریں گے تو بنے گا آمانا ابھی لفظ آیا بن آمن امن علامہ راغب اصفہانی نے اپنی یعنی غرائب القرآن میں لفظ ایمان کا معنی کرتے ہوئے فرمایا الانسان فی الامن مسترد انسان کو جو امن نصیب کرتا ہے
اسے ایمان کہتے ہیں۔ بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اضطراب میں جو میں عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں لفظ ایمان کا معنی ہوتا ہے طمانینۃ النفس۔ مولانا مجھے نہیں پتا آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے، لیکن میں بھی سیریس ہوں۔ طمانینۃ النفس، نفس کو مطمئن کرنے والی طاقت کو ایمان کہتے ہیں۔ نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ نفس کی جو قسمیں ہیں، نفس امارہ ہوتا ہے، نفس لوامہ ہوتا ہے، نفس ملہمہ ہوتا ہے، پھر جو ایک تفسیر میں لے لیں، یہ پرانی کیفیات ہے، تفسیر میں ایک نفس سلیمہ بھی ہے، لیکن آپ قرآن ہی میں رہیں، امارہ لوامہ ملہمہ کے بعد بابا جی آپ ٹھیک پڑھ رہے تھے مطمئنہ، یہ چوتھی ڈگری ہے نفس کی، مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی۔ اللہ آپ سب کی عمر دراز فرمائے، آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کے قرآن کے اس لفظ پڑھنے سے مجھے تسلی ہو گئی کہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ اب اگلا جملہ آپ نے وصول کرنا ہے کہ امارہ کو پلک جھپکنے سے پہلے جو مطمئنہ کر سکتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ یعنی اگر میں عرض کرتا ہوں جی، اب ایمان کا ایک معنی ہے زوال الخوف، ایمان کا ایک معنی ہے زوال الخوف، جہاں جہاں کے خوف ختم ہو جائے، جہاں کسی کا کوئی ڈر نظر نہ آئے اور بندہ اس منزل پر آ جائے باہر چیزیں جمالے یاد دیدم۔ جب بندہ اس منزل پر آ جائے باہر چیزیں جمالے یاد دیدم، مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے، باہر چیزیں جمالے یاد دیدم، میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے یار کا جلوہ نظر آتا، باہر چیزیں جمالے یاد دیدم، باہر تو جلوہ دلدار دیدم۔ جب بندے کو دیواروں میں بھی یار نظر آئے نا اسے زوال الخوف کہتے ہیں۔ اب یہ منظر ہے کیا؟ زوال الخوف کی منظر ہے کیا؟ اللہ کی فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب بھی آپ کو سمجھ آئی باب خادم حسین رضوی کا چودہ بھی چل رہا تھا، تو وہ زوال الخوف کی منزل پر کیوں تھا؟ اس لیے کہ ایمان کی طاقت کو مضبوط کر چکے تھے۔ یہ منزل ہے ایمان کی، جو بندے کو ولی کر سکتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں، جو بندے کو امن دے سکتا ہے اسے ایمان۔ بھائی ایمان کا معنی ہے الامانت، اللہ کی امانت۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ بے جھجک بولے آپ، میں مرنے تک اپنے لفظوں کا حامل ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ الامانت، اللہ کی امانت کو ایمان کہتے ہیں۔ یار جا کے صبح سبحان اللہ کہہ لینا جب سمجھ آ جائے گی بات کی۔ بندہ بندے کو امانت نہیں دیتا جب تک اس پر یقین نہ ہو جائے، جب تک اس پر اعتماد نہ ہو جائے۔ اس بندے کو میں سلام نہ کروں جسے اللہ اپنی امانت دے رہا ہے، جسے پاک رب اپنی امانت دے رہا ہے، اسے سلام نہ کرے، اسے سلوٹ نہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دولت، یہ امانت الہی، یہ جو ملکہ ہے، یہ جو طاقت ہے، یہ جو قوت ہے جس کے وسیلے سے فیض و برکات ملنے ہیں، اس کا مصدر کون ہے، اس کا مرجع کون ہے، اس کا گودام کون ہے، کون سا ہے، کون سے اکاؤنٹ میں یہ دولت جمع ہوتی ہے؟ آپ کہو تو میں قرآن شروع کروں۔ اچھا بلا قرآن پڑھتا پڑھتا اچانک میں لغت میں چلا گیا تھا، واپس چلتے ہیں۔ اللہ جی یہ دولت کہاں ہوتی ہے؟ مجھے سورہ حجرات سامنے آ رہی ہے، 49 نمبر سورہ ہے، میں 14 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 15 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، محمد جی گاؤں سے کچھ آئے ہیں بندے، بڑے سادے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمن، آپ ان سے کہیں نا، اللہ جی کہہ رہے ہیں تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے
اسلام قبول کیا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دل میں نہیں آیا۔ کوئی اتنا ٹھنڈا بولے ہیں آپ لوگ؟ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، ایمان تمہارے دل تک نہیں آیا، پتہ چلا وہ دولت ہے یہاں پہ۔ نہیں مجھے نہیں بتایا، میں سورہ مجادلہ پڑھ رہا ہوں، 58 نمبر سورہ ہے، میں 22 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں اور یہ آخری آیت ہے، اور میں درمیان میں سے لے رہا ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، محمد جی ان کے دلوں پر ایمان ہم نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ نہیں میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں جی، میں 49 نمبر سورہ ہے، میں آخری آیت دے رہا ہوں جی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان کی زینت بنایا۔ اب مجھے بتائیں گے ایمان کہاں آتا ہے؟ نہیں سارے بولے بولو نا جی، ایمان کہاں آتا ہے؟ تو پھر میں کہہ لوں قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا دل والوں کی کنڈ نہیں لگتی۔ تو قبلہ میں پھر یہ بات کر لوں نا کہ دل والوں کی کنڈ نہیں لگتی۔ اللہ جی دل والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے۔ اللہ جی ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا دل والے۔ اچھا ایک نگفتہ سا پہلو میری زبان پر آ گیا ہے، اگر آپ توجہ کریں تو وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان دل تک نہیں آیا، ایمان تو آ گیا دل میں۔ یہ جو اسلام قبول ہوا تھا وہ کہاں آیا ہے؟ بھئی بات کرو، اب بات کرو گے تو میں آگے چلوں گا۔ سوال ہے میرا کہ اسلام کہاں ہے؟ دل میں حضرت کو سمجھ نہیں ہے، حضرت کو سمجھ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، میں پھر عرض کرتا ہوں ایمان کہاں ہے؟ سارے بولو۔ وہ جو بندے کو ولایت پہ لے جا سکتی ہے نا طاقت، وہ تو آتی ہے دل میں۔ اب یہ اسلام کہاں ہے؟ ہاں جی ہاں جی جی بیٹا دماغ میں کچھ نہیں آتا تھا، دماغ والا چکر کوئی قرآن میں۔ ہاں جی دیکھیں یہی تو بات ہے، ہم لوگ قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہمارا ممبر قرآن سے دور ہو چکا ہے، ہم بذات خود قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ میں کیسے آگے چلوں؟ میرے اتنے بڑے مجمع سے سوال ہے کہ اسلام کہاں آتا ہے؟ آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں، اسلام کہاں آتا ہے؟ ہیں سارے مسلمان، یہ نہیں پتا اسلام کہاں آتا ہے۔ آپ کہیں تو میں قرآن پڑھوں؟ نہیں سر نہ آئے میرے ساتھ، سبحان اللہ کہیں بیٹھے۔ اللہ جی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب اللہ جیتے رہے، اللہ برکت دے آپ کو، جب اللہ کسی کا سینہ کشادہ کرتا ہے، سینے میں جو آتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں، دل میں جو آتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ کہتا بولے یار صلی اللہ علیہ کے لیے بیٹھو، 5 کلو کا شر لاتے ہو، دھرتی کی زبان اللہ ہوتا کہ مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کا۔ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں سینے میں اسلام ہے، دل میں ایمان ہے۔ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، یار یہ جو شیطان ہے یہ سینے والوں پر اٹیک کرتا ہے، اگر کوئی بندہ دل والا ہو جائے تو شیطان کے قابو بھی نہیں آتا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات؟ یہ کون سی طاقت ہے جو بندے کو شیطان کے قابو بھی نہیں آنے دیتی؟ یہ کون سی طاقت ہے جو بندے کو راتوں رات ولی کر سکتی ہے؟ یہ کون سا ملکہ ہے جو بندے کو پلک جھپکنے سے پہلے امارہ سے، ملہمہ سے، لبامہ سے گزارتا ہوا مطمئنہ کی کرسی پر بٹھا سکتا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جو بندے کو اضطراب میں امن دے سکتا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جو ساری زندگی کے وظیفے، ساری زندگی کے چلے، ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف ہو اور وہ طاقت یہاں آ جائے تو بندہ پلک جھپکنے سے پہلے مقام غوثیت پر فائز ہوتا ہے؟ یہ
کون سی طاقت ہے یار؟ اسے سمجھ آ رہی ہے؟ بات کرو، میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے اللہ جی جو بندے کو پاکیزہ زندگی دے سکتی ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جو بندے کو قرآن سے فیض دے سکتی ہے، شفا دے سکتی ہے، رحمت دے سکتی ہے، دل کی مضبوطی دے سکتی ہے، اور جو بندے کو نصیحت دے سکتی ہے؟ فرمایا اسے ایمان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ آپ نے بہت خوبصورت سنا ہے، اور دامن وقت میں گنجائش میرے پاس قلیل ہے، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دولت ہے جس کا نام ایمان ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ بس بولتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا جسے ایمان کہتے ہیں؟ اور آنا کہاں ہے تھے؟ بس کمال ہو گیا، میرے آنے کا مشن پورا ہو گیا۔ یہ کہاں آنا ہے؟ اچھا میں آپ کو میری زندگی میں کبھی کوئی ذمہ داری جو ہے نا وہ کھیتی باڑی والی ذمہ داری وہ نہیں کبھی آئی، مجھے نہیں کوئی بھی تجربہ۔ آپ میں سے کسی کو تجربہ تو ہوگا۔ آپ تائید کریں کہ اگر زمین سخت گندی جڑی بوٹیوں کا مرکز بنی ہو اور ہم وہاں گندم اگا دیں تو وہ نہیں ہوگی، بس کمال ہو گیا، نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے پہلے زمین صاف کر لیں۔ اسے سمجھ آئیے اس کی کیا بات؟ اس کا مطلب ہے پہلے زمین صاف کرے نا، پہلے زمین صاف کر لے نا، ہاں تو وہ پہلے وہ جڑی بوٹیاں تلاش کرو جو ایمان کی مخالف ہے، ایمان نہیں آنے دیتی، ان جڑی بوٹیوں کا کلا کما کرو، ان پر سپرے کرو۔ جب ان پر سپرے ہو جائے گا پھر ایمان کا بوٹا آ جائے گا۔ اس بات کو شور کوٹ کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے ایک کلندر نے کہا تھا، الفلاح چمبے کی بوٹی من مرشد نے لائی۔ مرشد اسے کہتے ہیں جو مرید کے من میں یہ بوٹا لا سکے۔ الفلاح چمبے کی بوٹی تے من مرشد نے لائی۔ پھر نفی اسبات، نفی اشبات، نفی اشبات۔ نفی کا معنی ہوتا ہے کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اشبات کا معنی ہے نا، ہے نا، ہے نا۔ نفی لا الہ، کوئی نہیں، کوئی نہیں، الا اللہ، اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، اللہ ہے نا۔ نفی اشبات، نفی اشبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ان اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی مشک مچایا، پھر بندہ خادم رضوی بنائی ہوں۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اسے جتنی آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لوں ذرا۔ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ پہلے ان بوٹیوں کو جڑ سے اکھیڑو، ان پر سپرے کرو، ان پر سپرے کرو تاکہ ایمان کا بوٹا پھل سکے۔ دیکھیں سنو، جس دل میں ایمان نے آنا ہے سب سے پہلی جو بوٹی اس نے کلا کما کرنی ہے، اس کو کھیڑنا ہے، اس پر سپرے کرنی ہے، اس کا نام شرک ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ شاباش، بہت خوب۔ یا تو بندہ مشرک ہوتا ہے یا پھر بات ختم ہو گئی، 3-4 بندے بول پڑے باقی چپ رہ گئے ہیں، پھر ایک دفعہ دہرا لیں گے جملہ کہ یا بندہ مشرک ہوتا ہے یا بس اتنی سی بات ہے، اس پہ کون سی پریشانی والی بات ہے؟ بات کریں سارے، ہاں جی، یا بندہ اب ایمان کا بوٹا لگانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دل میں سے شرک کی بوٹیاں اٹھنی ہیں، اس پر سپرے کرنا ہے۔ کون سا سپرے کرنا ہے؟ یہ سپرے لکھا ہوا ہے یہاں، یہ حکیم کی کتاب ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز۔ تو پھر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ حکیم کی کتاب ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ حکیم۔ اللہ حکیموں کا حکیم ہے، مان کیوں نہیں رہ گیا؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ اور خود بھی قرآن
انہ لقول رسول کریم ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے، وہ ساری حکمتیں مدینے سے نکلی ہیں، حکیم کی ساری حکمتوں کی دکان مدینے میں ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی حکمت ہے۔ اب اس میں جڑی بوٹی ہے شرک کی، اس کے اوپر کرنا ہے سپرے، کرنا کون سا ہے؟ مجھے سورہ بقرہ یاد آ رہی ہے، 2 نمبر سورہ ہے اور 165 نمبر آیت میں سپرے ہے شرک کو ختم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، زندہ رہا اللہ نے توفیق دی، اس آیت پر باضابطہ باقاعدہ خطاب ہوگا اور اسی آیت میں سے سیدہ زہرا کو پڑھ لیں گے۔ جی میرا وعدہ ہو گیا آپ کے ساتھ۔ مَن النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ سبحان اللہ کا جلال۔ اللہ فرماتا ہے يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ شرک کا خاتمہ کرنا ہے، ہاں جی کرنا ہے تو پھر ایک کام کرو، جی مالک اللہ سے شدید محبت کرو، اللہ کی شدید محبت آ جائے، شرک ختم ہوتا ہے، ایمان کا بوٹا پھلتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اللہ کی شدید محبت، اللہ کی شدید محبت، بڑا مزہ آ رہا ہے یار، اللہ کی شدید محبت، اللہ سے شدید محبت۔ عاشق کی بات، معشوق کی باتیں سننی ہے تو قرآن کھول لو، معشوق کے لیے بھوکا رہنا ہے تو روزہ رکھ لو، معشوق کے نام پہ مارنا ہے تو زکات دے دو، معشوق کے گھر میں آنا جانا ہے تو نماز پڑھ لو، معشوق کے گھر کے چکر لگانے ہیں تو عمرہ کر لو، حج کر لو۔ اللہ کی شدید محبت کا نام ایمان ہے۔ اجمیر کے شہنشاہ یاد آ گئے، معین الدین یاد آ گئے، معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ ایک غلام خرید کر لے آئے اور اسے فرمان لگے تیری ڈیوٹی جو ہے کہ تو نے مجھے فجر کی نماز کے وقت اٹھانا ہے، کہیں میری نماز نہ رہ جائے، فجر میری رہ نہ جائے۔ اچھا 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 40 سال مسلسل گزر گئے، اس بندے کو ڈیوٹی کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ اجمیر کا معین الدین سوتے تو اٹھاتا۔ ہندو الولیت آئے رسول نے نماز عشاء پڑھنی، حجرے میں جانا، اللہ 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 فجر کے وقت باہر آ جانا، جب فجر کے وقت باہر آنا تو اس نے پانی میں لوٹا پانی کا لے آنا، وضو کرانا، شہنشاہ اجمیر کے ہاتھ میں پانی آنا نا تو آپ نے اسے دیکھ کے کہنا بیٹا تیرا کی نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام محمد اسلم ہے، مجھے تسی لے کر آئے تھے، میں نے اٹھانا تھا آپ کو، تو میری ڈیوٹی تھی آپ کی نماز نہ رہ جائے، تو آپ تو سوتے ہی تو میں کیسے اٹھاؤں گا؟ 40 سال معین الدین روز پوچھتے ہیں تیرا کی نام ہے؟ آج فجر کے وضو کراتے ہوئے معین الدین کی بارگاہ میں آ جو کہ کہنے لگا آپ کیسے پیر ہیں؟ آپ کو 40 سال میں میرا نام بھی یاد نہیں ہوا؟ اجمیر کے شہنشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے دیکھ کے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا جب سے اس کے ساتھ لگ گئی ہے نا اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا۔ اب یہ ہے بس ختم ہو گئی بات رو گئی یہاں پہ۔ ایمان کے بوٹے کی پرورش کے لیے شرک کا جڑی بوٹیوں کو خاتمہ کرنا کیسے ہے؟ اللہ کی محبت کے سپرے سے، اللہ کے پیار کی سپرے سے، نہیں بولے سارے، اللہ کے پیار کی سپرے سے، اللہ کے پیار کی حضرت امام حسین کے ساتھ باتیں مجھے امام جعفر صادق یاد آ گئے، امام جعفر صادق علیہ السلام یاد آ گئے۔ نہیں میں گھر جا کے کسی کو سنا دوں گا آپ چکے۔ پھر سنو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرمائے اور ایک بندہ سامنے کھڑا ہو کہتے میں نہیں اسے مانگتا جو مجھے نظر نہ آئے،
اسے نہیں میں مانگتا جو مجھے نظر نہ آئے، اسے نہیں میں مانگتا جو نہ مجھے نظر نہ آئے۔ سید تھے نا امام جعفر صادق، فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے اپنے مرید کو اشارہ کیا، اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا اس نے کہا حضور مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں کیسے مان جاؤں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگا حضور لگی مجھے ہے تو نظر بھی تو مجھے ہی آئے گا نا۔ آپ نے فرمایا تو بھی مان جا، لگی والوں کو نظر آتا ہوگا نا۔ بولو جسے سمجھ آ رہا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن اسے کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا پیار آ جائے۔ مومن اسے کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا عشق آ جائے۔ امام اعظم یاد آ رہے ہیں، امام اعظم یاد آ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ یاد آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں اور مائی چرخہ قطری ہے، اسے پیسے پوچھتے ہیں چرخی قطری ہے یا اللہ کی بھی معرفت ہے؟ کچھ کہنے لگے اللہ ہے نا، مانتی ہوں اللہ ہے۔ امام صاحب بولتے ہیں کیسے پتہ تجھے اللہ ہے؟ کہ چرخے نے بتایا اللہ ہے۔ بی بی مائی تجھے چرخے نے بتا دیا اللہ ہے؟ ہاں نا۔ کیسے؟ بھئی یہ سارا دن پڑا رہتا ہے، جب تک میں کاٹتی نہیں یہ کٹتا نہیں، جب تک میں اسے چلاتی نہیں یہ چلتا نہیں۔ ایک چرخہ جب چلانے والی کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ نظام کائنات بھی تو کوئی چلا۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں یہ تو تجھے پتہ چل گیا اللہ ہے کتنے؟ کہنے لگے ایک ہے۔ کس نے بتایا؟ کہنے لگے چرخے نے بتایا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن اسے کہتے ہیں جسے اللہ سے شدید محبت ہو جائے۔ کہا یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ ایک ہے؟ کہنے لگے ایک بنا تو ٹھیک چلتا ہے، دوسری آ جائے ادھر بیٹھے وہ ادھر کو چلائے، میں ادھر کو چلاؤں تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ نظام کائنات درست چل رہا ہے، چلانے والا ایک ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو جڑی بوٹی کی سمجھ آ گئی ہے اور اس کا سپرے بھی آ گیا ہے، اب اللہ جی کوئی اور بوٹی بھی ہے؟ فرمایا ہے نا۔ مالک جی وہ کون سی ہے؟ فرمایا ایک بوٹی ہے جسے کہتے ہیں کفر۔ دسو بھائی یا بندہ کافر ہے یا نہیں؟ جی مشرک نہیں دینا کوئی، مشرک ہے تے مومن ہوتے فیصلہ ہو گیا۔ ہوں دسو جی یا بندہ کافر ہے یا مومن ہے؟ اسی ایمان تک پڑھنا ہے۔ بھائی چپ رہ گئے ہو یا اصل کسی تک پڑھنا ہے؟ ہوں دسو بھائی میرے سارے بندے یا بندہ کافر ہے یا بندہ کافر ہے یا جس دل سے کفر ہو گئے اتنے ایمان رہ سکتا نہیں رہ سکتا۔ یہ مطلب ہے وہ کفر والی جڑی بوٹی دا سپرے لگو۔ بھائی تسا میں تے سپرے موجود ہے حکیم دی کتاب ہے، چلو کر لینا۔ کفر والی جڑی بوٹی دا سپرے لب لینے تسی آکھو کہ میں پڑھنا شروع کروں۔ اچھا بھئی مجھے سورہ آراف سے یاد آ رہی ہے، 7 نمبر سورہ ہے، 11 12 13 14 15 16 17 18 تک بھی آیتیں یاد آ رہی ہیں۔ سورہ ہجر سے 15 نمبر سورہ ہے اور 70 سے لے کر 82 83 تک بھی آیتیں یاد آ رہی ہیں اور سورہ بقرہ سے بھی کچھ آیتیں یاد آ رہی ہیں۔ اب آپ کہیں تو میں پڑھنا شروع کر دوں نا؟ ریفرنسز کی معافی دیتے ہیں نا جی، آیتوں کے ریفرنسز نہ بولوں، پڑھتا چلا جو چل جائے گا نا جی، چلتا ہے تو پھر سبحان اللہ کہہ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ محمد جی آپ کو یاد ہے جب ہم نے آدم بنا کر فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، آپ کو یاد ہے نا محمد جی جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، آپ کو یاد ہے نا محمد جی؟ جیتے رہے بھائی، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، آپ کو یاد ہے نا؟ منڈی باولدین والوں میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے نا پچھلے سال جب نلائق اس مسجد میں شاہ صاحب کی صدارت میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ یہ جملہ کہتے ہی تب ہے جب کہیں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب گھر جا کے سبحان اللہ کہنا جو اپنی ماں کے بننے سے پہلے
سجدوں کو آنکھوں سے دیکھے گا وہ اپنی بیٹی کے ذکر سے غیر حاضر کیسے ہو جائے گا؟ جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. آدم کا سجدہ تھا نا, فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. محمد جی آدم کے سجدے میں نہیں آیا, فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. اگر وہاں تیری ذات ہوتی تو درود میں فرشتوں کے ساتھ میں بھی شامل ہوتا. اسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے رہ گیا ہے یار, چھوٹا جملہ تھا جسے آپ نے ضائع کر دیا ہے. میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. محمد جی آدم کا سجدہ تھا نا, آدم کا سجدہ تھا نا تو فرشتوں سے کروایا تھا اور فرشتوں کا سجدہ آدم کو کرتے ہوئے شروع ہوا تھا سجدہ اور پھر ختم ہو گیا تھا. محمد جی آدم کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو گیا تھا. آدم کا سجدہ شروع ہو کر نہ ختم ہو گیا تھا. جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے اسے آدم کہتے ہیں. جس کا درود شروع ہو اور کبھی ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. اور اسے سمجھ آ رہی ہے, میں آگے چلنا چاہتا ہوں. نہیں میں پھر پڑھتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. محمد جی آپ کو یاد ہے نا, پتہ لگ جانا ہے کفر کی بوٹی کیسے نکلتی ہے. وہ میرے ساتھ مجھے آگے چلنے دو. محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. آدم کا سجدہ ہماری مرضی سے شروع ہوا تھا اور ہماری مرضی پر ختم ہوا تھا. آدم کا سجدہ ہماری مرضی سے شروع ہو کر ہماری مرضی پر ختم ہوا تھا. جملہ وزنی ہے, وہ جوان اپنے موبائل میں ہے, وہ بزرگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. میں پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں. آدم کا سجدہ ہماری مرضی سے شروع ہوا تھا, ہماری مرضی پر ختم ہوا تھا. ہماری مرضی سے شروع ہو کر ہماری مرضی. لیکن معراج کی رات میں اللہ نے جبریل سے کہا تھا اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں پر رکھ, میری مرضی سے اٹھانا نہ جب تک یار کی اپنی آنکھ کھڑا. زمانے کو سمجھ آ جائے آدم کا سجدہ ہماری مرضی سے شروع ہوا, ہماری مرضی پر ختم ہوا. لیکن جبریل کا ساتھ چھپا ہماری مرضی سے تھا, اٹھا محمد کی مرضی سے تھا. وہ جسے سمجھ آتا بہت سا مٹیریل ہے, لیکن میرے پاس اب گفتگو کے لیے صرف 15 منٹ باقی رہ گئی ہے. 1 گھنٹہ ہونے میں, 60 منٹ ہونے میں میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں. فسجدوا, سبھی نے سجدہ کر لیا الا ابلیس, ایک نے نہیں کیا, یہ ابلیس تھا. قالا ما منعک الا تسجد اذ امرتک. میں اللہ نے اسے کہا تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے آرڈر کیا کہ اسے سجدہ کر. قالا, شیطان بولا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے بنایا. مٹی کو زمین کی طرف, یعنی آگ کو تیلی کو زمین کی طرف جلائیے تو اوپر ہو جاتی ہے. وخلقتہ من طین, اسے تو نے مٹی سے بنایا. سب پہ جا کے بھی پھینکوں تو نیچے کو آتی ہے. اس کی فطرت پست ہے, میری فطرت بلند ہے, میں بلند فطرت اسے سجدہ کروں تو کیسے کروں. مجھے بتائیں منڈی باب الدین والو, کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا آدم مٹی سے نہیں بنا؟ بولو یار سارے, کیا یہ آگ سے نہیں بنا؟ اس میں جھوٹ بولے نہیں, سچ بول رہا ہے. اللہ کہتا ہے اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ, لعنت ہے تجھ پر میری. ماضی کو سچ بول رہے تو لعنت پر ڈال رہے. فرمایا ایسے سچے پر لعنت ہے جو نبی کی شان کو کم کرنے کے لیے سچ بول رہا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. ایسے سچے پر لعنت ہے جو نبی کی عظمت کو کم کر کے سچ بول رہا ہے. اب اللہ نے فخر دفاع ہو جا, دفاع ہو جا. انکا من الصاغرین, تو تو ذلیل ہے. انکا رجیم, تو تو مردود ہے. ان علیک لعنتی الی یوم الدین, لعنت تجھ پر قیامت تک. وکان من الکافرین, ایمان سے نکل گیا ہے اور کافر ہو چکا ہے. اللہ میں تجھے اللہ مانتا ہوں, فرمایا پھر بھی کافر ہے. اللہ میں تجھے رب مانتا ہوں, فرمایا پھر بھی کافر ہے. اللہ میں تیری عبادت کا قائل ہوں, فرمایا پھر بھی کافر ہے. یا اللہ میرا قصور کیا ہے, فرمایا بدبختہ تجھ سے نبی کی
इज्जत नहीं हो रही, उनसे नबी की इज्जत नहीं हो रही। भावती वालों, अब पता चला कुफर की बूटी पर सफाई करना है, दिल में ईमान लाना है, यहाँ नबी की इज्जत ले आओ। मुझे बात करने दें। क्या कहने हैं आपकी समातों के? आदम की इज्जत अगर ईमान है, हाथ बांध कर मुक्तदी बन के आदम जिसके पीछे खड़ा हो, मुस्तफा की इज्जत को क्या समझते हो? अब पता चला कुफ्र की बूटी का खात्मा करना है तो मोहम्मद की मोहब्बत लाओ, मुस्तफा की इज्जत लाओ। इस इज्जत का स्टैंडर्ड क्या है? इस इज्जत का स्टैंडर्ड ये है कि अगर कहीं मोहम्मद की इज्जत के सामने अल्लाह की इबादत भी आ जाए, रहने दो आप वाली बात नहीं तो मैं नहीं पढ़ता यार, मैं फिर से जुमला दोहराने लगा हूं। अगर मोहम्मद की इज्जत के सामने अल्लाह की इबादत भी आ जाए तो ऑर्डर ये है, इबादत छोड़ देना, इज्जत रख लेना, इबादत कबूल हो जाएगी। आज समझ आई कि अली की नमाज थी असर की, मोहम्मद की नींद थी। इसे समझ आई है वो जो कैसे बैठा हुआ है। आज समझ आई कि मुस्तफा की नींद थी, अल्लाह की इबादत थी। अल्लाह और रसूल देख रहे थे अब अली किसे रखता है, मोहम्मद की इज्जत को रखता है कि अल्लाह की इबादत को रखता है, मोहम्मद की इज्जत को रखता है कि अल्लाह की इबादत को रखता है। जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूं। आज समझ आई कि मौला अली ने असर को जाने दिया, गोदा हला के नबी को नहीं उठाया। मगरिब के वक्त ही मुस्तफा की आंखें खुली और कहा तेरी असर रहती है। कहा नौकरी थी तेरी तो कैसे रह जाएगी, अब कज़ा पढ़ ले। फरमाया नौकरी तेरी करे, नमाज़े कज़ा पढ़े, ये कैसे हो सकता है? डूबे हुए सूरज को इशारा करके फरमाया वापस पलट, अली मेरी नौकरी कर रहा था। समझ आइए, मैं आगे चलना चाहता हूं। कुफ्र की बूटी पर सफरे फिरता है मोहम्मद की इज्जत से। अब मैं यहां से किताब शुरू करना चाहता हूं। शादी यहां से तकरीर शुरू होगी, यहां इस लेवल पे मंडी बाबुद्दीन का मजमा आ गया है कि अब मैं किताब शुरू करूंगा। नहीं ज्यादा नहीं करूंगा, मेरे मिनट वही है, 10 से 12 मिनट में मैं आपसे इजाजत तरफ करता हूं। अल्लाह की बात तो तू राजी हो गया है, ईमान आ गया है, पर मैं अभी नहीं आया, अभी एक बूटी और है। बोलोगे तो बात होगी तुम्हारी। अभी एक बूटी और है, अभी तुम वली नहीं बन सकते, अभी नहीं तुम वली बन सकते। वली बनने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। मैं बात करूं, मैं आगे चलना चाहता हूं। अभी एक बूटी और है, अभी एक बूटी और है, उसकी स्प्रे भी कुरान में मौजूद है, बूटी का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। उसे तलफ करोगे तो मोमिन हो पाओगे। तुम बोर तो नहीं हो गए? तुम्हें समझ आ रही है? इसे जितनी आ गई है उतना सुभान अल्लाह। अब मौलाना आखिरी बूटी है, बड़ी सख्त बूटी है, इस बूटी को मुनाफिकत कहते हैं। या बंदा मोमिन होता है या बंदा मुनाफिक पता ही नहीं, या बंदा मोमिन होता है या बंदा। ये मुनाफिक क्या है? नफक से निकला है।
نفق عربی زبان میں لومڑی کے گھر کو کہتے ہیں، لومڑی کا گھر۔ دنیا کا ہر جانور اپنا گھر بنائے، اس کا ایک دروازہ ہے، حدیث ادھر سے آتا ہے ادھر سے جاتا ہے۔ لومڑی دنیا کا بہت جانور ہے جس کے ایک گھر کے دو دروازے ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ اسے کاروائی ادھر سے پڑے ادھر کو بھاگتی ہے، اسے کاروائی ادھر سے پڑے ادھر کو بھاگ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی کاروائیوں پر جو پالٹی بدلے اسے منافق کہتے ہیں۔ کاروائیوں پر جو پالٹی بدلے اسے، جس کی پارٹی ایک ہے، سب کیوں بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا نہیں۔ دیکھیں یہ منافقت بہت بڑی بوٹی ہے، اسے طلب کرنا پڑے گا تبھی تو ایمان آئے گا، جب بھی تو ایمان آئے گا، اسے طلب کرنا پڑے گا جب بھی تو ایمان آئے گا۔ دیکھیں مجھے سورہ احزاب سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس بوٹی پر بات نہیں کر رہا، ویسے سورہ احزاب سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، 33 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور جو مجھے آیت یاد آ رہی ہے اگر میرے سامنے آ جائے تو میں پڑھ دوں ذرا۔ چوتھی آیت ہے، چوتھی آیت ہے، چوتھی آیت ہے، چوتھی آیت ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ والی نہیں ہے بھائی، کہیں اور جا کے پڑھی جائے گی، چھوڑ دو۔ تمہارے والی نہیں ہے بھائی، تم نہیں کر سکتے بھائی، تمہارے والی نہیں ہے، میں کہیں اور جا کے پڑھوں بھائی۔ کیا آگ لگانی ہے اس جوانی کو جو قرآن کے لیے نہیں بول سکتی تمہاری؟ اسے قرآن سے جتنی محبت ہے قرآن سبحان اللہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ دیکھو میں تمہیں قرآن کی آیت ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اللہ نے کسی سینے میں دو دل نہیں رکھے، اللہ نے کسی سینے میں دو دل نہیں رکھے، اللہ نے کسی سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ تو پھر کتنے دل ہیں؟ تو پھر منافقت کو ختم کرو، ایمان آ جائے گا۔ اچھا میرا دل کر رہا ہے، دیکھیں مجھے پڑھتے ہوئے تقریباً 52 گھنٹہ گزر گیا ہے، 5-7 منٹ کے بعد مجھے 1 گھنٹہ ہو جانا ہے۔ میں نے کیا پڑھا ہے اتنی دیر میں؟ فقط قرآن حکیم پڑھا ہے۔ اب میرا دل کر رہا ہے میں ایک حدیث پڑھ لوں۔ جس حدیث کو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ سیاستہ میں سے ہے، سیاستہ میں سے ترمذی میں سے ہے، ترمذی میں سے کتاب المناقب میں سے ہے۔ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، اگر ویڈیو کیمرے میں خطاب سننے کے بعد کسی کو کوئی تکلیف ہو، دل میں کوئی بات اٹھے کہ نہیں یہ ضعیف ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، تو پھر میں اسی حدیث کو قرآن حکیم میں سے نہ پڑھوں تو میں بھی مولا علی کی اولاد نہیں ہوں۔ اسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، صحابہ پوچھ رہے ہیں یہ منافقت کیسے ختم ہوگی؟ آئے جسے سمجھ آ گئی اسے میرا سلام ہے، وہ ساری تقریر تک پہنچ گیا ہے، وہ سارے موضوع تک پہنچ گیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ منافقت کیسے ختم ہوتی ہے؟ مولا علی کا چہرہ دیکھا اور فرمایا